کیا ملک کو گڈ گورننس کے بجائے میڈیا گورننس کے ذریعے چلایا جا رہا ہے؟ یہ ایک سوال آپ کو تقریباً ہر جگہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ناظرین، میں ہوں منور مرزا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، خاص کر بیل آئٹن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ سوال جو اکثر آپ کے سامنے پیش آئے گا وہ یہ ہے کہ کیا ملک جو ہے اس وقت میڈیا کی گورننس، میڈیا کے زور پر چلایا جا رہا ہے یا کہ گڈ گورننس کی طرف بھرپور توجہ دی جا رہی ہے؟ تو جو رائے یہ کہتی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اس وقت سپریم ہے اور ہر کام جو ہے وہ میڈیا سے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، ہر طرف حکومت کی جانب سے بھرپور توجہ، کوشش اور جو جسے کہیں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو بات وہ کرنے جا رہے ہوں، جو بات وہ کر رہے ہیں یا جو بات وہ کریں گے، اور پھر ساتھ ساتھ اگر انہیں اپوزیشن کو کارنر کرنا ہے، اپوزیشن کے مقابلے میں لوگوں کی رائے کو ہموار کرنا ہے، تو اس میں بھی وہ ان کی جو تمام تر توجہ ہے وہ میڈیا کے اوپر ہے، میڈیا گورننس کے اوپر ہے، اور وہ جو تمام کی تمام آپ کہہ لیں جنگ کہہ لیں یا تمام کی تمام کوشش کہہ لیں یا تمام کی تمام گورننس کہہ لیں، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ میڈیا پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو رائے یہ رکھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اس معاملے میں، میڈیا کے معاملے میں بہت ہی غیر معمولی کانشیس ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر بات جو ہے وہ ایک بار نہیں، بار بار اور بار بار جو ہے وہ ریپیٹ کی جائے میڈیا کے اوپر حکومت کی طرف سے، جو حکومت کا موقف ہے اس کو، تاکہ اگر اپوزیشن ہے تو اس کو کارنر کیا جا سکے، اور لوگوں کی جو رائے عامہ ہے اس کو موقع نہ دیا جائے یہ سوچنے کا کہ وہ اس چیز کے علاوہ جو کہ حکومت ان کو بتانا چاہتی ہے اس کے علاوہ وہ کچھ سوچ سکیں۔ اور اس سلسلے میں یہی لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی لیے جو ترجمان ہیں، اگر آپ دیکھیں خود فیڈرل گورنمنٹ کے یا وزیر اعظم کے، ان کی تعداد 50 کے قریب ہے۔ اگر آپ پروونشل گورنمنٹ کے اندر جا کے دیکھیں تو دونوں صوبوں میں جن میں کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس کے اندر بھی ترجمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور وہ روز ہر بات کے اوپر جو ہیں وہ یا تو پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں یا بیپرس دے رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتے ہیں، اور وہ بھرپور طریقے سے، بہت ہی جارحانہ طریقے سے اپنی بات کو کہتے ہیں، اور وہ جارحانہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگر وہ اپوزیشن کا معاملہ ہے تو وہ اس کے اندر انہیں جتنے مرضی الزامات ہی نہیں دیتے، بلکہ جو القابات ہیں اس سے بھی نوازنے سے وہ میں کوئی کمی نہیں کرتے، بلکہ ایسی یعنی ان کو القابات دیتے ہیں ان کے بڑے سے بڑے لیڈر کو، ان کے منہ پہ یہ لفظ ڈکیت، ڈاکو، چور، فراڈیے اور اشتہاری اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی روز مرہ کا معمول بن چکا ہے، اور انہوں نے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ ریپیٹ کر رہے ہیں، اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا اینکرز بھی انہیں کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا آپ وہی بات بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بڑی سوچی سمجھی پالیسی کے تحت کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہیمر کر رہے ہیں عام آدمی کے مائنڈ کو، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں انہیں بڑی کامیابی بھی ہوئی ہے، خاص طور پہ جیسے کہ کرپشن کے معاملات ہیں اسے انہوں نے ہیمر کر کے لوگوں کو یہ ریئلائز کرا دیا ہے کہ ملک کا جو مسئلہ ہے سب سے بڑا وہ صرف کرپشن ہے، گورننس نہیں ہے، برآمدات نہیں ہے، مینوفیکچرنگ نہیں ہے،
اکنامک ریوائول نہیں ہے، بلکہ جو مین مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کرپشن ختم کی جائے. حالانکہ آج تک یعنی 2.5 سال سے زیادہ گزرنے کے باوجود نہ تو حکومت یہ کرپشن میں کمی کر سکی ہے اور نہ ہی وہ طریقوں بتا سکی ہے جس کے ذریعے وہ کرپشن کرے. اس کے پاس وہی روایتی طریقہ کار ہے. کچھ ادارے ہیں جیسے نیب وغیرہ، ان کے اندر کرتی ہے، پھر اس کے علاوہ وہ کورٹس کے اندر چلی جاتی ہے، وہاں پہ ان کو ٹرائل کرتی ہے، پھر FIA کو استعمال کرتی ہے، FBR کو استعمال کرتی ہے. تو کوئی ایسا انہوں نے کوئی خاص طریقہ کار بھی وضع نہیں کیا جس سے کہ لگے کہ وہ اسے ختم کرتے ہیں. لیکن آپ اگر دیکھیں تو جو احتساب ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ وہ کرپشن کے معاملے میں بڑے سے بڑے آدمیوں کا احتساب کر، وزیر اعظم کا بھی کر رہے ہیں، چیف منسٹر پنجاب سابق اس کا ان کا بھی کر رہے ہیں، اور انہوں بڑے سے بڑے بیوروکریٹس کا بھی کر رہے ہیں، تاجروں کا بھی کر رہے ہیں، اور اسی طرح اپوزیشن کے تمام بڑے سے بڑے لیڈر کا کر رہے ہیں. تو وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا بہت زیادہ زور جو ہے وہ نہ تو آپ کو احتساب میں نظر آئے گا، نہ عدالتوں میں نظر آئے گا، کیونکہ اکثر کیسز میں تو صورتحال یہ ہے کہ جو جن کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے ہیں ان کی بیلز ہو رہی ہیں. خاص طور پہ اگر آپ باہر دیکھیں کورٹس کے اندر مقدمات دیکھیں تو ان میں سے بیشتر مقدمات ایسے ہیں جس کے اندر کہ حکومت یا اس کے لوگوں کو یا اس کی طرف سے جن لوگوں کو فیڈ کیا گیا ہے وہ سب کے سب وہ مقدمات جو ہیں وہ ہار رہے ہیں. اور اس سلسلے میں تازہ ترین کیس جو تھا وہ شہباز شریف کا تھا، جو میننگ ہیئرنگ کے اندر ڈیفیمیشن کے معاملے کے اندر جج نے یہ ڈکلیئر کیا کہ جی ہاں ان کی ڈیفیمیشن ہوئی ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو کیا صرف میڈیا گورننس سے کام چل سکتا ہے؟ اور اس میں ایک بات ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ کوئی میڈیا کو استعمال کرنا پاکستان کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ بہت عرصے سے کیا جا رہا ہے، اور خواہ وہ جمہوری حکومتیں ہوں، خواہ وہ فوجی حکومتیں ہوں، سب کے سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر پورا کا پورا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں اور اسے ڈکٹیٹ کراتے ہیں، اس کو سینسر کرتے ہیں، اس کے اوپر لوگ مقرر کرتے ہیں، اور ایک خاص جو ان کے بیانیے ہوتے ہیں انہی کو بار بار ہیمر کیے چلے جاتے ہیں لوگوں کے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے. اور یہ ایک تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے. گو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ جی جمہوریت ہے تو جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا جو ہے اس کا ایک پلر ہے، اس لیے اسپیچ کی آزادی ہے، اور جو اسپیچ کی آزادی نہیں دے گا تو وہ آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو یہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کہیں بھی یہ معاملہ زیر بحث آتا ہے یا اس کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے یا کوئی ووٹ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا ملک میں میڈیا اس طرح آزاد ہے جیسے جمہوری ملکوں میں آزاد ہے، تو اکثر اس کے اوپر رد عمل جو ہے وہ تقریباً 100% کے قریب منفی ہی آتا ہے کہ نہیں، آزادی جو ہے وہ ابھی بہت دور کی چیز ہے اور کنٹرولز جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا گزشتہ حکومتیں جو تھیں وہ میڈیا کو اس طرح کنٹرول کر کے وہ سکسیسفل ہوئی؟ کیا انہوں نے ملک کو وہ ترقی دلا دی اگر لوگوں کو ایک کنٹرول کر لیا؟ ایک زمانہ تھا جب صرف 2 اسٹیٹ اونڈ میڈیا تھے، ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن، اور جو اخبارات تھے وہ پریس اینڈ پبلک آرڈیننس کے ذریعے کنٹرول تھے، تو وہ بہت آسان تھا. لیکن اب ایک تو چینلز کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، پھر دوسرے یہ کہ جو سوشل میڈیا ہے جس کا کہ ہم بہت آپ کی خدمت میں بار ذکر کر چکے ہیں، وہ اس کے اوپر کنٹرول کرنا تقریباً حکومت کے لیے ناممکن ہے. اس لیے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ جو ملک میں لوگ موجود ہیں، جو لوگ اس کے اوپر ولاگنگز کر رہے ہیں یا پروگرامز کر رہے ہیں سوشل میڈیا، ان کو آپ دباؤ میں لے آتے ہیں تو ممکن ہے. لیکن پھر باہر جو پاکستان سے لوگ بیٹھے ہیں ان کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ ان کے اوپر تو آپ کی کوئی ایسی قدغن نہیں ہے. تو وہ آسانی سے دیکھے بھی جا سکتے ہیں، وہ کسی وقت بھی ابھی ادھر وہ کرتے ہیں، ادھر اپلوڈ کر دیتے ہیں اور لوگوں نے دیکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خاص طور پہ باہر پاکستانی بیٹھے ہوئے جو کر رہے ہیں، یہ پروگرامز کر رہے ہیں، کرٹیسزم کے پروگرام کر رہے ہیں، حکومت سے متعلق کر رہے ہیں یا اس کی تعریف میں کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ
جارحانہ ہیں، ان کا انداز بہت زیادہ جارحانہ ہے بنسبت ان کے جو لوگ کے ملک کے اندر ہیں، اس لیے کہ وہاں کوئی ان کے اوپر قبضہ نہیں ہے، جو الفاظ چاہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ حکومت یہاں پر تو اپنی مرضی کے الفاظ استعمال کر سکتی ہے اپوزیشن کے خلاف یا جن لوگوں کو وہ کرپٹ کہتی ہے، لیکن وہی لوگ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف بھی جو حکومت کو فیور کرتے ہیں ان کے خلاف بھی وہ اسی طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے بہرحال، اس لیے کہ وہ پہنچ بھی ہے ان کی اور وہ لوگوں میں پھیل بھی رہے ہیں، تو اس کے اثرات بھی اپنی جگہ ہیں۔ تو یہ ایک دو دھاری تلوار کا کام دے رہا ہے میڈیا۔ ایک طرف یہ اگر حکومت اسے جارحانہ طریقے سے استعمال کرے تو واپسی طور پہ اپوزیشن بھی اتنے ہی جارحانہ طریقے سے اب اسے استعمال کر رہی ہے، اور اس کو دیکھیں نا، اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہر بات کا جواب اب حکومت کو دینا پڑ رہا ہے، نہیں تو اگر وہ نہیں ایسا ہوتا اور اتنی پھیلاؤ نہ ہوتا میڈیا کا، تو پھر حکومت سوچتی کہ جی صرف ہمارا ہی پوائنٹ آف ویو جا رہا ہے، باقی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن اب یہ پتہ ہے حکومت کو کہ جو دوسرا بھی ہمارا مخالف بھی جو کہہ رہا ہے اس کی بات بھی اتنی ہی سنی جا رہی ہے جتنی کہ ہماری سنی جا رہی ہے۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ ایک بہت بڑی تعداد میں پڑھے لکھے لوگ اور اپنی طرف سے بہت ہی ماہر، اور ان کی آپ ہر ہفتے بریفنگ بھی کرتے رہیں، ان کو بتاتے بھی رہیں کہ اس طرح چلنا ہے، اس طرح چلنا ہے، یوں موڑ لینا ہے، یوں آگے بڑھنا ہے، میڈیا کے معاملے میں اس طرح جارحانہ رویے اختیار کرنے ہیں، اگر آپ نے کوئی بل پیش کرنا ہے تو آپ نے کر دیا، لیکن اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاملات واضح نہیں ہو رہے ہیں، کھل کے سامنے نہیں آ رہے ہیں، مزید کنفیوژن ہو رہی ہے، اس لیے کہ دونوں نقطۂ نگاہ جو ہیں وہ پریویل کر رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا جو ہے وہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گا کہ آخرکار وہ حکومت کی بات سنیں یا اس کی بات سنیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ معاملات اسٹینڈ پھر ایک بات جو حکومت سے متعلق بہت ضروری ہے، جو کہ اپوزیشن کے اوپر لاگو نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ حکومت کا کام ڈیلیوری کرنا بھی، حکومت جو ہے وہ جو کچھ کہتی ہے وہ اسے کرتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے، اور بہت سارے اسٹیپس کر چکے ہونے چاہیے اسے، تب وہ جا کر اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہ اسٹرانگلی کہے، نہیں تو صرف زیادہ تر معاملات کے اندر وہ صرف اس پوزیشن میں رہ جاتی ہے کہ کاغذ لہرائے اور کام چلائے اور زور زور سے بولے۔ تو فی الحال تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور پھر اس کے ایفیکٹس جو ہیں حکومت کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنی تیزی سے یہ موجودہ حکومت کو اتنی شدید قسم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور ہر بات کا اس کو جواب ملا، اور اتنے سارے سوالات اس کے سامنے آئے کہ خود وزیر اعظم بار بار کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے کو صرف، پہلے وہ کہتے تھے ہمارے کو 1 سال ہوا ہے، پھر کہتے ہیں 1.5 سال ہوا، 2 ہی سال ہوئے ہیں، 2.5 سال ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی ہمارے پاس کوئی سوئچ نہیں ہے جسے ہم اسٹارٹ کر کے دیں اور تب ٹھیک ہو جائے۔ یہ عرصہ دراز سے کبھی وہ کہتے تھے کہ میں فوراً ٹھیک کر دوں گا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی میرے پاس ایسا کوئی جادو نہیں ہے، کوئی ایسا سوئچ نہیں ہے جس کے ذریعے خود ان کے ترجمان وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عرصہ ہے یہ 5 سال کا بھی انہیں کم نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر وہ سب کچھ ٹھیک کر سکیں۔ تو یہ چیز اس سے ثابت یا اس سے نظر یہ آتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اس طرح نہیں مولڈ کر پا رہا لوگوں کی رائے عامہ کو یا لوگوں کی رائے کو جس طرح کہ حکومت چاہ رہی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کہ ڈیلیوری نہیں ہوگی تو گورننس کا پتہ نہیں چلے گا، اور پھر یہ ہے کہ اگر گورننس کے اندر خامیاں ہیں، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کے اندر ہیں، چاہے وہ اکنامکس کے اندر ہیں، چاہے وہ مالیات کے معاملات کے اندر ہیں، چاہے وہ ہمارے اندرونی معاملات کے اندر ہیں، چاہے وہ ہمارے بیرونی معاملات میں ہیں، چاہے وہ ہمارے قرضہ جات میں ہیں، چاہے وہ ان جگہوں کے متعلق ہیں جہاں پہ کہ ہم جاتے ہیں جیسے FATF ہے، IMF وغیرہ ہے، تو کسی بھی اگر معاملے کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں کے متعلق جتنے سوالات اب اٹھ رہے ہیں اور جتنی قسم کی ڈائیورس اوپینین آپ کو مل رہی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف میڈیا کے اوپر فوکس رکھنا شاید 90s کی پالیسی تو صحیح ہو، لیکن اب معاملات بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اب کچھ کر کے بھی دکھانا پڑے گا، تب میڈیا کے اوپر کچھ کہیں گے تو وہ قابل بھروسہ اور قابل اعتماد بھی ہوگا۔